اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہی جملہ ہوتا کہ وہ شہید کی موت فوت ہو گیا تو یہ 11 تعبیریں آپ کے عقیدہ عدل کو بیان کر رہی ہیں، آپ کے عقیدہ عدل کو بیان کر رہی ہیں کہ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں تو گناہ تو کیے ہوتے ہیں، غلط کام بھی ہو چکے ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی اس طرح کی لاحق ہوتی ہیں، تو اس طرح کیٹیگریاں علیحدہ بنا دی۔ بھائی گناہگار تھا لیکن محبت اہل بیت کی وجہ سے مرتے ساتھ سارے گناہ معاف کر دیے گئے، بالکل وہ مغفور ہو کے اس دنیا سے چلا گیا، بالکل وہ بخشش زدہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو پہلا مقام من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، پہلا کیا ہے 7 مقامات میں سے کہ اس کی جب موت کا وقت آئے گا اس وقت اہل بیت اس کو جو ہے آ کے سہارا دیں گے اور اہل بیت اس کی مدد کریں گے۔ دوسرا مقام وہ شاید اس سے بھی زیادہ سخت ہے، جب موت ہوتی ہے تو کم از کم رشتہ داروں کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ابھی تک میت نہیں اٹھائی گئی ہے، لیکن اگلا مرحلہ جو ہے من مات علی حب آل محمد کے بعد دوسرا مقام کیا ہے جہاں اہل بیت کی محبت ہمیں فائدہ دیتی ہے، عند القبر، جب قبر میں جاتے ہیں بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے تو اہل بیت کی محبت۔ اچھا اس میں روایات میں نے یہ نہیں دیکھا کہ سنی شیعہ کا فرق کیا گیا ہو، بلکہ ایک روایت اور بڑی خوبصورت جس میں تھوڑا سا اور واضح ہو جائے گا کہ جب حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے جانے والے لے کے گئے تھے مدینے سے مرو کی طرف، مشہد کی طرف، مامون کے کہنے پر، تو ان لے جانے والوں میں ایک شخص ایسا تھا جو مسلمان نہیں تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کم از کم شیعہ نہیں تھا، مومن نہیں تھا، وہ ان کو لے کے جب گیا پہنچایا مرو میں تو وہ عرض کرنے لگا کہ میں نے آپ کے ساتھ اتنا طولانی سفر کیا ہے، مدینے سے لے کے آپ کو یہاں تک آیا ہوں، تو میرے سامنے تو ایک نقشہ اس طرح کا گھومتا رہا ہے کہ جس طرح میں سرور کائنات کو لے کے چل رہا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے کوئی تھوڑی سی نصیحت کریں، مجھے کچھ تھوڑا سا کوئی جملہ ایک لکھ کے دے دیں تو میں وہ ہمیشہ اپنے پاس محفوظ رکھوں گا۔ تو حضرت نے وہ جو جملہ لکھا اس میں اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا کہ یہ مومن ہے، یہ ہمارا ماننے والا ہے، یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ عقیدے پہ عمل کرنے والا ہے، نہیں، انہوں نے کہا جی کچھ لے آؤ، وہ ایک کھال لے کے گیا، کوئی کھال کا ٹکڑا تھا وہ لے کے گیا سرور کائنات اپنا حضرت امام رضا کی خدمت میں۔ جب وہ ٹکڑا لے کے گیا تو اس پہ حضرت نے جو چیزیں لکھی نا اس میں صرف ایک ہی جملہ لکھا، کن محبن لأہل البیت ان کان فاسقا، اگر تم گناہگار بھی ہو تب بھی اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کے محب بن جاؤ۔ تو گناہگاروں کو تو یہ سے زیادہ فائدہ دینا ہے، ایسے لوگوں کو تو زیادہ فائدہ دینا ہے، تم محب اہل بیت بن جاؤ۔ تو عند القبر اگلا مقام کون سا ہے؟ عند المیزان، میزان کے وقت جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے اس وقت پھر ہماری محبت آ جائے گی، ترازو میں جو ہے اعمال تولے جائیں گے، نمازیں تل رہی ہوں گی، باقی چیزیں تل رہی ہوں گی، یہ جب ساری چیزیں تل رہی ہوں گی تو اس وقت محبت اہل بیت جب ترازو میں رکھا جائے گا، گناہوں والا پلڑا جو ہے وہ اٹھتا ہوا نظر آئے گا اور یہ پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ تعبیر بھی جلال الدین سیوطی کی ہے۔ ایک جملہ اور اس نے بڑا خوبصورت لکھا ہے جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا، بڑا خوبصورت جملہ کہا، وہ جو کتاب ملے گی نا دائیں ہاتھ میں، عند الکتاب کا جملہ بھی ہے، وہ جو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، کتاب دی جائے گی، اس کتاب کے اوپر ایک ٹائٹل بنا ہوگا، ایک بات لکھی ہوئی ہوگی، اور وہ جملہ وہ ٹائٹل کیا ہوگا؟ انہو محب لأہل البیت۔ یہ آدمی جو جنت میں کتاب لے کے جا رہا ہے دائیں ہاتھ میں، یہ کتاب کے اوپر ٹائٹل ہے کہ اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اہل بیت کا محب ہے، اہل بیت سے محبت رکھتا ہے۔ تو میرا دوست، میرا بھائی، اہل بیت کی محبت کے اتنے زیادہ فوائد کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں جلدی سے
جو ہے وہ 3-4 ایسی چیزیں بتاؤں کہ محبت کے کچھ ضابطے ہیں، محبت کے کچھ اصول ہیں، تو ان اصولوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو یقیناً ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی کے ساتھ اس راہ تک پہنچا جائے گا اگر ایک طریقہ کار کے مطابق جائیں گے۔ اچھا، محبت جو اہل بیت سے میں نے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے؟ وہ تو واضح ہے کہ چونکہ میرے اعمال قبول نہیں ہوں گے، فلاں نہیں ہوں گے، مجھے اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اہل بیت کیا کہتے ہیں کہ میرے لیے اگر محبت کرنی ہے نا تو معصوم فرماتے ہیں محبت ہماری للہ ہونی چاہیے، یعنی ہم سے بھی اگر محبت کر رہے ہیں نا تو ہمارا راستہ جدا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہو کے آتا ہے۔ اللہ کے لیے اگر میں محبت کروں گا تو یہ میری محبت ہوگی۔ حارث ہمدانی بڑے مشہور امیر المومنین کے صحابی ہیں، وہ جن کے لیے انہوں نے جملہ فرمایا تھا یا ہار و ہمدان من یمت یرانی، جو بھی اس دنیا سے جائے گا وہ مجھے دیکھے گا۔ یہ حارث ہمدانی صبح بیٹھے ہوئے تھے امیر المومنین کے پاس، بہت دیر تک گفتگو کرتے رہے، بیٹھے رہے، استفادہ کرتے رہے، دوپہر تپتی ہوئی دھوپ پھر دوبارہ پہنچ گئے امیر المومنین کے پاس۔ امیر المومنین نے ان سے پوچھا ما جاءک بک، وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں دوبارہ کھینچ کے لے آئی ہے اتنی گرمی میں، اتنی دھوپ میں؟ کیا چیز ہے کہ تم ابھی تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی تو میرے پاس موجود تھے، لیکن وہ کیا ہے کہ جو تجھے کھینچ کے دوبارہ میرے پاس لے آئی ہے؟ فرمایا انہو محبتک، یا علی وہ تیری محبت ہے، اور وہ بھی ہے بھی للہ۔ میرا دل نہیں بھرتا، میں صبح آپ کو دیکھتا ہوں پھر دل کرتا ہے پھر دوبارہ جاؤں پھر دوبارہ دیکھوں۔ آپ لوگ زیارات پہ جاتے ہیں نا تو بالکل 1 منٹ کے لیے بھی آپ کا ذہن نہیں تھکتا، دل نہیں تھکتا کہ جاتے ہیں کمرے میں پھر کہتے ہیں یار ایک دفعہ پھر حرم میں چکر لگائیں۔ اچھا، حرم سے آخری ودا کر کے جا رہے ہوتے ہیں، ٹرین میں یا گاڑی میں یا جہاز میں بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں ذرا گنبد دیکھ لیں۔ یہ اسی محبت کی علامت ہے کہ اہل بیت سے اتنی محبت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ میں پھر بار 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 دیکھوں۔ تو امیر المومنین نے اس سے کہا ان کنت صادقا، اے حارث ہمدانی اگر تم اللہ کی خاطر ہم سے محبت کرتا ہے اور واقعاً تیری محبت اللہ کی خاطر ہے، سچی ہے ہمارے ساتھ، تو پھر مجھ سے سنتا جا، 3 مقامات پر تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، 3 مقامات پر تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ روایت کے جملے ہیں پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور 3 مقامات پر سرور کائنات امیر المؤمنین جناب سیدہ جناب حسنین وہ اس وقت اس موقع پر موجود ہوں گے۔ پہلا مکان کون سا ہے؟ حضرت نے اشارہ کیا جب تیری جان یہاں سے نکلنے لگے گی نا اس وقت ہم 5 تن پاک کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اس فرشتے کو، ملک الموت کو، کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، اس کی روح آرام سے قبض کرنا۔ آرام سے اس کی روح نکالنا۔ دوسرا کون سا مقام؟ اند الصراط، جب پل صراط سے گزریں گے نا اس وقت پھر دوبارہ ہم 5 تن پاک آ جائیں گے، تیرا قدم وہاں ایک لحظے کے لیے بھی نہیں ڈگمگائے گا، تو پل صراط سے گزر جائے گا۔ اور تیسرا مقام کون سا ہے؟ اند الحساب، جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا نا اس وقت بھی ہم اہل بیت آ جائیں گے اور آ کے تیرا سہارا بن جائیں گے۔ تو لہذا اہل بیت سے محبت، اس کا راستہ اللہ سے ہو کے گزرتا ہے، للہ محبت ہو، صرف اس لیے محبت ہو چونکہ اللہ سے مجھے محبت ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے محبت رہے، تو پھر یہ محبت ہوگی۔ ایک دفعہ اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر ان کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے۔ ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام یہ روایت حاتم بن عتبہ روایت کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے امام کی خدمت میں، ایک بوڑھا سا شخص آیا امام کی خدمت میں، ضعیف سا بزرگ سا، بڑے حوصلے کے ساتھ آرام آرام سے چلتا ہوا جب امام کی خدمت میں پہنچا تو عرض کرنے لگا مولا میں چاہتا ہوں میں اپنا عقیدہ آپ کو بتاؤں۔ میرا عقیدہ کیا ہے
میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے تصحیح کرا لوں، اگر کہیں کوئی غلطی ہے، کوئی مشکل ہے تو وہ میری دور ہو جائے۔ تو حضرت نے کہا جی بسم اللہ فرمائیے کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ فرمایا، عرض کرنے لگے وہ بزرگ شخص، حاتم بن عتبہ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ شخص کہنے لگے، پہلا تو میرا عقیدہ یہ ہے انا حبو کا احبو کا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّكَ، اور جو آپ سے محبت کرتا ہے میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور میں ہر اس بندے سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور میں آپ کے دشمنوں سے بھی نفرت کرتا ہوں اور ہر اس بندے سے بھی نفرت کرتا ہوں جو آپ کے دشمنوں سے بھی پیار کرتا ہے، لیکن یہ کرتا کیا ہوں؟ للہ، اللہ کی خاطر۔ حضرت نے کہا بڑا عظیم تیرا عقیدہ ہے، اور سناؤ؟ کہا دوسرا میرا عقیدہ یہ ہے احل حلالک واحرم حرامک، جو چیزیں آپ نے حلال کی ہے شریعت محمدیہ میں سب کو حلال سمجھتا ہوں، اور جو چیزیں آپ نے حرام قرار دی ہیں میں سب کو حرام سمجھتا ہوں۔ میں آپ کے حلال کو حلال، آپ کے حرام کو حرام سمجھتا ہوں۔ کہا اور عقیدہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہا تیسرا یہ ہے کہ میں امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہوں، فرج امام زمان، میں امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ تین عقیدے اس نے بیان کیے، آپ سے بھی محبت، آپ سے محبت کرنے والے سے بھی محبت، لیکن محبت میری صرف للہ ہے، اللہ کی خاطر ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کے حلال کو حلال، آپ کے حرام کو میں حرام سمجھتا ہوں، اور تیسری چیز امام زمانہ کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت نے کہا تھوڑا سا آگے آ جاؤ، اس بزرگ شخص سے کہا تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ جب وہ آگے آئے تو کہا بالکل تمہاری طرح، جس طرح تم نے یہ اپنے تین عقیدے بیان کیے ہیں، بالکل تمہاری طرح ایک شخص میرے بابا امام زین العابدین کی خدمت میں گیا تھا، اور میرے بابا نے ان کے لیے جو جملے کہے تھے نا، میں چاہتا ہوں وہ جملے میں تمہارے لیے بھی کہوں، جو انہوں نے جملے کہے تھے وہ میں تمہارے لیے بھی کہوں تاکہ تیرا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ تو فرمایا تو جنت میں جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں اسی طرح تو ہمارے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہم صلی علی۔ اس طرح تو جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو وہ بزرگ شخص تھا، وہ کہنے لگا آقا امکان ہے ایک دفعہ پھر ان جملوں کو دہرا دیں، ایک دفعہ پھر آپ مجھے دہرا دیں۔ تو حضرت نے پھر یہی دہرائے کہ ہم پنجتن پاک، ہم اہل بیت 14 معصومین جس جگہ پہ بیٹھے ہوں گے، جس دسترخوان پہ ہم ہوں گے، جس محل میں ہم رہ رہے ہوں گے، جس مکان میں ہم ہوں گے، تو بالکل ہمارے ساتھ ان دو انگلیوں کی طرح ہوگا۔ پھر وہ بزرگ شخص تھے، وہ کہنے لگے آقا میں ایک چھوٹی سی اور گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا جی بسم اللہ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں جس انگلی کے ساتھ آپ اشارہ کر رہے تھے نا، امکان ہے یہ میرے سینے پہ مل دیں، اپنا ہاتھ جو ہے وہ میرے سینے پہ پھیر دیں۔ حضرت نے جب ہاتھ سینے پہ پھیرا اس کے بھی آنسو نکل آئے۔ جب وہ جانے لگا تو اس وقت جتنے بھی اصحاب ساتھ بیٹھے تھے تو اس وقت حضرت نے کہا من ارادہ ان ینظر رجلا فی الجنہ نظر الیہ، جو جنتی شخص دیکھنا چاہتا ہے اس بزرگ کو دیکھ لے۔ تو محبت ہماری خالصتاً للہ ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ بلکہ کچھ وقت ایسا تھا کہ ہماری تو پہچان ہی
توحید پرست کے طور پر تھی. یہ تو ابھی کچھ عرصہ ہوا کہ ہماری پہچان میں فرق پڑ گیا اور ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا گیا، وگرنہ ہماری اہل تشیع کی پہچان جب ہم اذان بھی دیتے تھے تو وہاں بھی ہم کہتے تھے امام الموحدین، توحید پرستوں کا امام ہے علی. جب امیر المومنین کا تذکرہ کرتے تھے تو ہماری تو پہچان بھی توحید کے ساتھ تھی، توحید پرست تھے. یہ بالکل نزدیک آپ کے گجرانوالہ کے پاس ایک گاؤں ہے شاہ نوشیرہ ورکاں، وہاں کے ایک عالم دین تھے جو بند مسلک کے ساتھ ان کا تعلق تھا، حافظ سیف اللہ مرحوم. بڑی عظیم شخصیت تھے، بہت بڑی عظیم. ہمارے بعض علماء کرام کی آراء یہ ہیں بزرگان کی کہ ہماری طرف جتنے علماء کنورٹ ہو کے آئے ہیں، جتنے بھی مذہب چھوڑ کے تو اس مسلک کی طرف آئے ہیں، ان میں اگر عظیم ترین کوئی شخصیت تھی، مخلص ترین کوئی شخصیت تھی تو مرحوم حافظ سیف اللہ تھے. حافظ سیف اللہ ان کے پورا خاندان دیوبندی تھا، پورے کا پورا خاندان، ان کے اور سب کے سب علماء، یعنی ان کے والد صاحب عالم دین، ان کے دادا عالم دین، ان کے بھائی مولانا، پہلے ان کا نام طلحہ تھا، پھر وہ جب اس مسلک کی طرف آئے تو یہاں یہ نزدیک جامعہ بقیت اللہ ہے، یہاں جامعہ میں بھی شاید رہے، بقیت اللہ میں وہ مدرس بھی رہے. ان کا نام بعد میں رکھا گیا امان اللہ جعفری، وہ ان کے بھائی تھے. تو ان کے شیعہ ہونے کا جو واقعہ ان کے بچوں نے لکھا، میں نے اس کو دیکھا تو وہ بڑا عجیب واقعہ تھا. یہی محرم آ گیا، جس طرح محرم آپ کے پاس آیا ہے، تو حافظ صاحب قبلہ نے اعلان کر دیا نوشیرہ ورقہ میں کہ جناب یہ شیعہ اس دفعہ محرم نہیں کریں گے، اس دفعہ محرم کی مجالس کی ان کو اجازت نہیں ہے. تو پوچھا بھائی کیوں ہم محرم نہیں کریں گے؟ ہماری تو زندگی محرم کے ساتھ ہے، ہم تو مر جائیں گے. پھر وہ بیچارے تھوڑے سے مزدور طبقہ لوگ تھے، بہت زیادہ امیر نہیں تھے، یہ ذرا طاقتور قسم کے لوگ تھے. وجہ اور علت یہ بتائی انہوں نے کہ اس لیے آپ جو ہے وہ محرم نہیں کریں گے چونکہ آپ جو خطیب آپ کے آتے ہیں، مقررین آپ کے آتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں اور پتہ نہیں یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے اور شرک ہو جاتا ہے، پتہ نہیں. یعنی ان کے اشکال یہ تھا کہ پڑھنے والا آپ کا آ کے تو پورا ماحول خراب کر کے چلا جاتا ہے. شیعہ بیچارے بڑے پریشان، بھائی یہ تو بڑی مشکل میں ہم پھنس گئے ہیں، ہمیں تو محرم کے بغیر تو وقت نہیں گزرے گا، باقی ایام تو گزر جاتے ہیں. تو وہ ایک وہاں نمبردار صاحب تھے، مختار شاید ان کا نام تھا، تو وہ ان کے پاس پہنچ گئے، بھی مہربانی کرو تم کوئی مسئلے کو حل کرو، اس مسئلے کو تو حل ہونا چاہیے، ہم نے محرم تو ہونا، ہم بغیر نہیں رہ سکتے. تو وہ حافظ صاحب قبلہ کی خدمت میں پہنچ گئے، حافظ سیف اللہ صاحب کے پاس. انہوں نے بہت سمجھایا کہ یہ 10 دن کرتے ہیں، کرنے دو ان کو ماتم، وہ کر لیں گے، اندر کر لیں گے، یہ وہ تیار ہی نہیں تھے. تو انہوں نے کہا مشکل کیا ہے؟ کہا مشکل یہ ہے کہ یہ بس یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں اور پڑھنے میں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. تو وہ مختار صاحب، چونکہ یہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس راہیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، تو ان کے ذہن میں آیا. تو انہوں نے کہا جی قبلہ ایک میں بات کہتا ہوں، اگر آپ بھی غور کریں اور ان کو بھی میں سمجھاتا ہوں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کو پڑھنے والے سے مشکل ہے، ان کو محرم کرانے سے مشکل ہے، تو اس مشکل کا حل یہ ہے کہ اس سال ان کا محرم آپ خود پڑھیں. بھئی آپ تو ٹھیک پڑھیں گے نا، آپ میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. اس سال محرم کی مجالس سے آپ خود تقریر کریں، خود مجلس پڑھیں، خود محرم پڑھیں. تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں بھئی آپ کی تو مجلس ہو رہی ہے، پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ آدمی پڑھے یا وہ آدمی پڑھے. تو حافظ صاحب قبلہ نے اسے کہا جی میں اچھا سوچ کے بتاؤں گا. یہ جو کہا سوچ کے بتاؤں گا، خود بھی فرمایا کرتے تھے کہ رات جب میں بستر پہ گیا نا، ساری رات تڑپتا رہا کہ میں کتنا عجیب انسان ہوں. اگر آج کوئی آ جاتا کہ کہتا کہ فلاں صحابی کا ہم نے دن منانا ہے تو میں اس کے لیے تو فوراً تیار ہو جاتا. کیا میں زہرا کے بچوں کو صحابی رسول بھی نہیں سمجھتا؟ کہ اس ایک چیز نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا. تو میں نے صبح اس سے کہا جی کوئی بات نہیں، میں محرم پڑھوں گا اور تم اس طرح کرو کوئی کتاب لے آؤ، یہ جو مجلس کی کوئی کتاب شتاب لے آؤ تاکہ میں دیکھوں. مجھے تو میں نے ان کے اندر خطاب کیا نہیں ہے، تقریریں نہیں کی ہیں، تو کوئی کتاب وغیرہ اس طرح کی لے آؤ تاکہ میں اس کتاب کو دیکھ کے تقریریں کروں. اچھا یہ نمبردار مجھے لگتا ہے شاید مومن تھا اور اس نے چھپایا ہوا تھا اپنے آپ کو، چونکہ یہ لوگ بہت سارے مومنین ایسے ہیں گھروں پہ تو ان کے علم لگے ہوئے ہیں،
جب سیاسی لوگ ہوتے ہیں نمازیں پڑھنے لگتے ہیں تو ہاتھ ان کے کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں، ہاتھ کھلے ہوئے نہیں ہوتے، اور جب ہماری مجالس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ شو کرتے ہیں کہ تو جی ہم تو مومن ہیں، اور ماشاءاللہ چلیں، بہرحال محبت اہل بیت ہونی چاہیے۔ تو وہ نمبردار صاحب جو ہیں وہ میری طرح کا کوئی بندہ ہوتا تو آج کل کے محرم میں تو اصل ٹاپک ہے مصائب، مقتل، تو کوئی مصائب کی کتاب ڈھونڈ کے لے جاتا، ریاض القدس لے جاتا، مالی و سبتین لے جاتا۔ تو وہ شخص تشریف لائے یہاں وسن پورے میں، علامہ حیری ہوتے تھے، جہاں پہلے یہی جامعۃ المنتظر جو پہلے رہا، یہ وسن پورے میں انہی کی لائبریری کے اندر قائم کیا گیا تھا۔ وہ ان کی خدمت میں آ گئے، انہوں نے آ کے بتایا بھی اس طرح کا واقعہ ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں، نسلاً جیلن بعد جیل، نسلاً بعد نسل، وہ علماء کا خاندان ہے، تو اتنے عرصے سے یہ چلے آ رہے ہیں، تو یہ صورتحال ہو گئی ہے، تو مجھے کوئی کتاب دیں تاکہ میں ان کو دوں کہ وہ کتاب جا کے جو ہے وہ اس کو دیکھ کے ان کو مجالس سنائیں، اور وہ مجلس پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ علامہ حیری صاحب نے جس کتاب کا انتخاب کیا وہ کتاب تھی آپ کی اصول کافی۔ ہماری جو احادیث کی کتاب ہے، پہلی کتاب علامہ کلینی کی، وہ اصول کافی ہے۔ اس کا پہلا چیپٹر تھا باب توحید، باب توحید۔ اچھا، حافظ صاحب کے پاس لے آئے، حافظ صاحب نے تقریریں شروع کر دی، ہر روز بیٹھے ہوتے، جنہوں نے کبھی بھی نہیں کہا تھا، کبھی کہتے کالا باقر علیہ الصلوۃ والسلام، کبھی کہتے کالا صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کبھی کہتے اللہ اللہ۔ اس طرح ہر روز تقریر کرتے رہے۔ 7 محرم کو ان کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، انہوں نے کہا یہ جو اصول کافی میں توحید لکھی ہوئی ہے، عقیدہ توحید لکھا ہوا ہے، جو معصومین نے بیان کیا ہے نا، ایسی توحید ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ افراد کا ہمیں نہیں پتا ان کا عقیدہ کیا ہے یا کیا نہیں، یہ جو اصول کافی میں توحید ہے نا، یہ توحید کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے، یہ کالا امیر المومنین والی توحید نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو یہ 7ویں کو ان کے منہ سے نکلا۔ 10ویں کو جب مجلس ختم ہو گیا، محرم ختم ہونا تھا، تو انہوں نے پھر ایک اور اعلان کر دیا، کہا یار یہ مجھے اتنا دل کو لگی ہے نا، یہ توحید، دیوبندی تھے، اتنی دل کو لگی ہے نا، میں آج یہ اقرار کرنا چاہتا ہوں، اگر اس کتاب کی، یہ جو کتاب توحید کی حدیثیں ہیں، اس کے ماننے والوں کو شیعہ کہا جاتا ہے تو میں شیعہ ہوں۔ زندہ آباد۔ اگر ان کے ماننے والا، اچھا یہی جن کا نام ابھی میں نے لیا ہے، مولانا طلحہ پہلے نام تھا اور بعد میں مولانا امان اللہ ہوا، یہاں مدرس بھی رہے، بقیت اللہ میں بھی، جامعۃ المنتظر میں بھی کچھ عرصہ شاید رہے، تو یہ بھی عالم دین تھے۔ انہوں نے گھر سے ایک بہت بڑا چھرا اٹھایا اور اپنے بھائی کو جو ہے وہ ختم کرنے آ گئے کہ یہ اب رافضی ہو گیا ہے اور اس نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا ہے، اور یہ اس نے اعلان کیوں کیا ہے، یہ کیوں کہا ہے کہ اس کتاب میں جو احادیث لکھی ہوئی ہیں توحید کی، ان کا ماننے والا اگر شیعہ ہوتا ہے تو میں شیعہ ہوں، تو میں اس کو جو ہے نا بالکل ختم کر دوں گا۔ ان کے والد بھی اس زمانے میں زندہ تھے، تو بڑا پریشانی ہو گئی نوشہرہ میں، تو وہ چھرا لے کے ان کے گھر گھس گئے۔ حافظ صاحب قبلہ کی زوجہ سامنے آئیں، سمجھدار خاتون تھیں، تو وہ آ کے انہوں نے سمجھایا، کہا طلحہ بھائی تم بھی مولوی ہو، میرا شوہر بھی مولوی ہے، مولویوں کی لڑائی جو ہے نا چھریوں سے نہیں ہوتی، مولویوں کا ہتھیار زبان ہوتی ہے، ان کا ہتھیار، ان کا اسلحہ، ان کا جھگڑا زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تم بیٹھ جاؤ بھائی کے ساتھ، بیٹھ کے بحث کر لو،
آپس میں بیٹھو بحث کر لو، بحث کے بعد اگر دیکھنا کہ تمہارا بھائی ٹھیک نہیں ہے تو اس نے تو بھی وضو نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، ہاتھ نہیں کھولے، یہ تو صرف یہ کہہ کے آیا ہے نا کہ ان حدیثوں کے ماننے والا اگر شیعہ ہے تو میں شیعہ ہوں، تو بیٹھ جاؤ اس کے ساتھ بحث کر لو، اگر یہ غلط ہے تو ہٹ جائے گا وگرنہ تجھے قائل کر لے گا۔ 3 دن تک دونوں بھائیوں میں بحث ہوتی رہی، مناظرہ ہوتا رہا 3 دن تک، اسی اصول کافی پر، توحید پر، باب توحید پر، کالا امیر المومنین پر، معصومین کے ناموں پر 3 دن تک گفتگو ہوتی رہی۔ 3 دن لوگ انتظار کرتے رہے، تقریباً ظہر کا ٹائم جب ہوا نا تو یہ بحث ختم ہوئی۔ مولانا امان اللہ صاحب نے کہا کہ آج میں جا کے آذان بھی دوں گا اور نتیجہ بھی بتاؤں گا کہ نتیجہ کیا نکلا ہے ہماری گفتگو کا اور بات کیا ہوئی ہے۔ جب گلدستہ اذان پر مولانا امان اللہ صاحب آئے، 4 دفعہ اللہ اکبر کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا، 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اور پھر کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ تو میرا دوست، میرا بزرگ، یہ ہمارے حقیقی وارث ہیں، یہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے۔ صرف ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے واقعاً ان سے محبت کرنی ہے، ہم واقعاً یہ جو حدیث قصہ پڑھتے ہیں، جو میں آیت تلاوت کر رہا ہوں، صرف اس کی 2-3 باتیں تاکہ متوجہ ہو جائیں کہ یہ ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ یہ حدیث قصہ کا جو آخر والا حصہ آتا ہے، آخری حصہ جب چادر سیدہ کے نیچے آ جاتے ہیں اور آخر والا حصہ آتا ہے، تو اس وقت سرور کائنات سے امیر المؤمنین ہمارے لیے ایک سوال کرتے ہیں، ہمارے لیے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ما لجلوسنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض فیہ من جمع شیعتنا و محبینا۔ یا رسول اللہ، یہ جو تذکرہ اہل بیت ہے، یہ جو حدیث قصہ ہے، اس میں یہ جو زمین پر بیٹھ کر مومنین اس حدیث قصہ کا تذکرہ کریں، اور وہ 2 طرح کے مومنین ہو سکتے ہیں، شیعتنا و محبینا، اس میں ہمارے شیعہ بھی ہو سکتے ہیں، ہم سے محبت کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو بیٹھے تو اس کا تذکرہ اہل بیت کا، ذکر اہل بیت کا ان کو ملے گا کیا؟ ان کو کیا ملے گا؟ مال جلوسنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض فیہ جمع من شیعتنا و محبینا۔ میں حیران ہوتا ہوں، 6 انعام آپ کے بیان کیے گئے، 6 انعام آپ لوگوں کے لیے بیان کیے گئے، اسی میں محبت اہل بیت کی وجہ سے، ذکر اہل بیت سننے کی وجہ سے۔ مال جلوسنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض فیہ جمع من شیعتنا و محبینا، پہلا الا ونزلت علیہم الرحمہ۔ جتنی دیر تک بیٹھے ہیں ذکر اہل بیت سن رہے ہیں، سننے کا ثواب اپنی جگہ پر، اللہ کی خاص رحمت ان پہ نازل ہوتی رہتی ہے۔ الا ونزلت علیہم الرحمہ۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ وحفت بہم الملائکہ۔ وہ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ارد گرد ملائکہ آ کے پورا گول دائرہ بنا لیتے ہیں، اور انہیں اپنے گول دائرے کے اندر، اپنے حصار کے اندر ملائکہ بٹھا لیتے ہیں۔ رحمت بھی نازل ہوتی ہے، ملائکہ اپنے حصار میں بھی انہیں بٹھا لیتے ہیں، اور تیسرا کام کیا ہے؟ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ۔ ملائکہ، آپ تو مجلس سن رہے ہیں، آپ تو ذکر اہل بیت سن رہے ہیں، آپ تو حدیث قصہ سن رہے ہیں، ملائکہ کا کام کیا ہے؟ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ۔ وہ اپنے ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں، یا اللہ جو ہمارے حصار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے گناہ معاف کر دے، ان سب کی خطائیں معاف کر دے۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ، کتنے عظیم لوگ ہیں
کہ ملائکہ رحمت بھی نازل ہو رہی ہے، ملائکہ نے بھی آپ کو گھیرے ہوئے ہے، اور وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ، اور ملائکہ آپ کے لیے استغفار بھی کر رہے ہیں۔ یہ تین وہ کوالٹیز تھیں، وہ انعامات تھے جن سے ہم مومن مطمئن نہیں ہوتے، کیوں جو ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا رحمت نازل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کیونکہ ابھی ہمارے عقیدے اتنے مضبوط تو نہیں ہوئے۔ ایک شخص سے مولا نے پوچھا کہ بتاؤ میرے متعلق تیرا کیا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ تو اس کے ہاتھ میں انار تھا، تو اس نے کہا مولا میرا عقیدہ یہ ہے، یہ جو انار ہے اس کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، تقسیم کرنے کے بعد آپ فرما دیں یہ والا حصہ حرام ہے، یہ والا حصہ حلال ہے، خدا کی قسم مجھے 1 ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ آپ نے جو کہہ دیا ہے یہ حلال یہ حرام، میں نہیں پوچھوں گا کہ مولا یہ کیا، انار تو ایک ہی تھا، تو یہ کیسے ہو گیا کہ یہ والا حصہ حلال یہ والا حصہ حرام؟ یہ تو میں نہیں پوچھ سکتا آپ سے۔ تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں کہوں گا جو کچھ آپ نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ 3 وہ کوالٹیز تھیں کہ جو کوالٹیز ہمیں نظر نہیں آتی، نہ ہمیں فرشتہ گھیرے میں لیے ہوئے نظر آتے ہیں تو لہذا وہ بہت زیادہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، نہ ان کے استغفار کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے، حالانکہ یہ تو سرور کائنات کی زبان مبارک سے ادا کیے گئے جملے ہیں تو یقیناً وہ سچ بھی ہیں اور حدیث قصہ کے اندر موجود ہیں۔ اگلی جو 3 کوالٹیاں بیان کی نا تو وہ بڑی عجیب قسم کی تھی، وہ تینوں کی تینوں ہمارے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جو ہمیں نظر آتی ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ یہ بھی امیر المومنین نے آپ کے لیے مانگا، کہا یا رسول اللہ اگر یہ لوگ دوسرے دن پھر مجلس کریں، پھر دوبارہ بیٹھیں اور اس میں مال جلوس نہادہ فی محفل ہے، تو اس میں پھر انہوں نے فرمایا 3 کوالٹیاں ہیں۔ سب سے پہلے ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ، کوئی ایسا پریشان حال نہیں ہوگا کہ وہ ذکر اہل بیت میں آ جائے تو اللہ کی برکت سے اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ۔ دوسرا جملہ ولا محموم الا وقضى اللہ ہمہ۔ یہ محموم کیا ہے؟ محموم کیا ہے؟ مغموم کا تو ہماری اردو میں لفظ غم استعمال ہوتا ہے، ہمیں اندازہ ہو گیا، ترجمہ بھی آ گیا، پتہ بھی چل گیا کہ جس میں کوئی تکلیف ہو۔ محموم اس تکلیف کو کہا جاتا ہے جس تکلیف کا اظہار ہماری بدن سے نہیں ہوتا، باڈی لینگویج میں وہ تکلیف نظر نہیں آتی۔ بخار ہو رہا ہے تو تکلیف نظر آ رہی ہے، ڈر رہے ہیں تو تکلیف نظر آ رہی ہے، پریشانی ہے تو پتہ چل رہا ہے، مومن کو دیکھتا ہے کہتا ہے یار آج پریشان آپ بہت زیادہ ہیں، آپ چپ ہیں۔ یہ سارے کے سارے بن جائیں گے غم، کہ غم اس تکلیف کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کو دکھائی دیتا ہے۔ کچھ غم ایسے ہوتے ہیں، کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو بندہ اپنے خاندان سے بھی چھپا کے رکھتا ہے، خاندان سے۔ مثلا بیٹی ہے گھر میں بیٹھی ہے، رشتہ نہیں آ رہا ہے، دوستوں کو بھی نہیں کہہ سکتا، کسی سے وہ نہیں کہہ رہا، بڑا پریشان ہے بہت، تو اس کو کہا جاتا ہے موہوم، یعنی ایسا غم جو اس کے دل کے اندر ہے۔ تو اللہ کا یہ پاک نبی کہہ رہا ہے ولا موہوم الا وکشف اللہ ہمہ، کوئی ایسا مومن جو مجلس حسین میں آ جائے، ذکر حسین میں آ جائے، ذکر حدیث قصہ میں آ جائے، وہ بے شک اپنے دل میں غم کو چھپا کے رکھے تو بھی میں دعا کروں گا اللہ اس غم کو دور کر دے گا۔ ولا موہوم الا وکشف اللہ ہمہ۔ ولا تیسرا تو بالکل واضح ہو گیا، ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتہ، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کسی حاجت کو طلب کرے تو اس کی وہ حاجت پوری نہ ہو جائے۔ تو میرا دوست اہل بیت سے محبت کرنے سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، استغفار ہو رہا ہے، غم دور ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، لیکن یہ ہوں گی کب؟ جب ہماری واقعاً اہل بیت سے محبت ہوگی، اور اس محبت سے ایک درجہ بڑھ کر وہ ہے مودت۔ قل لا اسألکم علیہ مودۃ فی القربى۔ یہ مودت کیا ہے اور محبت کیا ہے؟ محبت کہا جاتا ہے قلبی کیفیت کو، جو دل کے اندر کیفیت ہے وہ محبت ہے، لیکن جب اس محبت کا عملی اظہار کرتے ہیں
تو اس کو کہا جاتا ہے عربی میں مودت. دل کے اندر موجود ہے تو وہ محبت، لیکن اس کا جب اظہار کیا جاتا ہے اور وہ بھی عملاً جب اظہار کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے یہ ہے مودت. تو مودت ہمارے لیے وہ جو کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، ہمارے لیے صرف دل کے اندر چھپا کے رکھنے کا محبت رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہماری بخشش کے لیے ہر صورت میں مودت کا ہونا ضروری ہے. مودت کیا ہے؟ عملی اظہار. عملی اظہار کیا ہے؟ جس طرح علی نماز پڑھتے تھے میں ویسے نماز پڑھوں گا. عملی اظہار کیا ہے؟ جس طرح علی روزہ رکھتے تھے میں ویسے روزہ رکھوں گا. یہ ہے حقیقی اور عملی اظہار. تو میرا دوست یہی محبت اور یہی مودت تھی کہ جس کی وجہ سے کربلا میں انہوں نے سارے شہید کروا دیے. اسی مودت کی وجہ سے، اسی محبت کی وجہ سے. آج میرا جی چاہتا ہے کہ تھوڑا سا تذکرہ میں کر دوں ان لوگوں کا جو سال ہا سال سے جو جگہ پیدائش ہو نا کسی کی، جس جگہ پہ انسان رہ رہا ہو نا، جب انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے نا تو اولاد کہتی ہے جی اس گھر کو نہیں بیچنا، اس میں ہماری یادیں موجود ہیں، اس گھر کو فروخت نہیں کرنا، بابا کی یادیں موجود ہیں، اس میں پورے خاندان کی یادیں موجود ہیں. میں حیران ہوں کہ حسین 28 رجب کو مدینہ کیسے چھوڑ رہے تھے، کیسے چھوڑ رہے تھے. ادھر تھوڑا سا اس طرف جاتے تو نانے کی قبر موجود تھی، تھوڑا سا ادھر رخ کرتے تو ماں کی قبر ادھر موجود تھی، تھوڑا سا ادھر رخ کرتے تو فاطمہ بنت اسد کی قبر موجود تھی. جتنا بھی خاندان، حسین کی جائے پیدائش تھی مدینہ. بڑا مشکل مرحلہ تھا مدینہ چھوڑنا. مدینہ چھوڑنے کے لیے بہت مشکل ترین مرحلہ تھا، لیکن حسین نے یہ مدینہ چھوڑنے کے لیے، دین کی بقا کے لیے مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. میرے مولا اپنے نانا کی قبر پر 3 دفعہ گئے، 3 دفعہ گئے، 3 دفعہ. اتنا پیار تھا نانا کے ساتھ، 3 دفعہ اپنے نانا کی زیارت کے لیے گئے. روایات کہتی ہیں کہ جب بھی نانا کی زیارت کے لیے جاتے نا، قبر کے اوپر سو جاتے اور روتے روتے کہتے نانا تیری امت نے ہمیں رہنے نہیں دیا. کبھی روتے روتے کہتے نانا مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں میری بہنیں میری ماں کے پہلو کی پٹیاں تبدیل کرتی تھی. کبھی رو کے کہتے نانا مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب میرے بھائی حسن کا جنازہ اٹھایا تو وہ اس جنازہ تیروں سے جلنی کر دیا گیا. نانا اب مجھے رہنے نہیں دیا جا رہا، رہنے نہیں دیا جا رہا. روایات کہتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے میرے مولا کی آنکھ لگی، تھوڑی دیر کے لیے میرے مولا کی آنکھ لگی نا. جب دوبارہ آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا نانا آئے ہوئے ہیں، قبر سے باہر آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں حسین ان اللہ یرا ان یشاءک قتیلا. حسین اللہ یہ چاہتا ہے تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے پیاسا قتل کر دیا جائے. ان اللہ یرا. میرے آقا پوچھتے ہیں نانا میری بہنوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو رسول کی آواز آتی ہے ان اللہ یرا ان یشاءکہن. سبایا تیرا دین تب بچے گا جب تیری بہنوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے تب یہ جا کے دین بچے گا. عزادارو یہ تو گئے تھے نا نانا کی قبر پر. روایات کہتی ہیں کہ ماں کی قبر پہ حسین کیسے گئے، ماں کی قبر پہ کیسے گئے؟ مجھے معاف کرنا، میں نے آج یہ روایت میں دیکھا ہے جس طرح میرے مولا 10ویں والے دن علی اکبر کے لاشے پہ زانو بے زانو، پدر بے لاش پسر رسید، زانو بے زانو گئے. ماں کی قبر سے پہلے حسین زمین پہ گر گئے، حسین زمین پہ گر گئے. اور جس طرح بچے اپنی ماں کو گلے میں لگاتے ہیں، حسین نے اپنی ماں کی قبر کو گلے سے لگایا، کہا اماں تیرے بغیر تو مجھے نیند نہیں آتی تھی، اماں تو ہی میرا سہارا تھی، اماں آج مجھے یہاں سے جانا پڑ رہا ہے. اجرکم اللہ. شاید قبر سے آواز ہے حسین پریشان نہیں ہونا، تو جہاں ہوگا میں زہرا وہاں آؤں گی، میں مقتل میں تیرے ساتھ ہوں گی، میں ہر مقام پہ تیرے ساتھ نظر آؤں گی. عزادارو قافلہ تیار ہو گیا.
قافلہ تیار ہو گیا، حکم دیا جانے لگا کہ عباس میں نے ایک لسٹ بنا دی ہے، تم نے اس لسٹ کی اطلاع مردوں کو دینی ہے، مردوں کو بتانا ہے کہ کس کس نے حسین کے ساتھ جانا ہے، کس کس نے حسین کے ساتھ جانا ہے۔ عزادارو میرے غازی عباس بتا رہے ہیں اکبر تیرا نام بھی ہے۔ اکبر کہتا تھا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے حسین کے پر قربان ہونے کے لیے پیدا کر دیا۔ عباس تیرا عباس کا نام بھی ہے، قاسم کا نام بھی ہے۔ عزادارو یہ چھوٹا سا علی اصغر اس وقت صرف 2 ہفتے کا تھا، علی اصغر 2 ہفتے کا تھا علی اصغر۔ روایات کہتی ہے ایک بہن نے علی اصغر کو اٹھایا ہوا تھا، علی اصغر کو اٹھایا ہوا تھا۔ میرے آقا نے امام حسین نے علی اصغر کے کان میں کوئی بات کہی، ایک جملہ کہا، علی اصغر تیرے جانے کے بغیر میرا جہاد مکمل نہیں ہوتا، علی اصغر تو میرا عظیم سپاہی ہے۔ علی اصغر بہن کے ہاتھوں سے ہو کر سرور کائنات کے اس بیٹے حسین کے ہاتھوں پہ آ گئے، حسین کے ہاتھوں پہ آ گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج 2 محرم کی رات ہے، 2 محرم کی رات ہے، آج ہی یہ قافلہ پہنچا ہے کربلا کے اندر۔ اجرکم اللہ، میں نے صرف 2 جملے کہنے ہیں، یہ قافلہ کربلا کے اندر آج پہنچ گیا۔ عزادارو کربلا میں جب یہ قافلہ پہنچا نا، بڑا عجیب منظر تھا۔ یہ جناب زہیر بن کین، اس کو میرے مولا نے اپنے ساتھ لیا۔ جناب زہیر کو ساتھ لے کر، توجہ میری طرف رہے، جناب زہیر کو اپنے ساتھ لیا، ساتھ لے کر تھوڑا سا چلے نا، جب آئے دور سے ایک راستہ نظر آیا، کہا زہیر میں اپنی بیعت تجھ سے اٹھانا چاہتا ہوں، زہیر تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا، زہیر تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا۔ زہیر رو کے عرض کرتا ہے آقا میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن میرے مولا نے کہا اچھا پھر زہیر تم ادھر رہو، مجھے تھوڑا سا میدان کربلا میں کوئی کام ہے، میں میدان کربلا میں جاتا ہوں۔ عزادارو جناب زہیر کہتے ہیں میں نے دیکھا حسین کربلا میں آئے، ایک جگہ پہ آئے، زمین پہ بیٹھ گئے، اپنے ہاتھوں سے کنکر اٹھا رہے تھے زمین سے اور کہہ رہے تھے کربلا کی خاک اور تجھ پر میرا علی اکبر گرے گا، اور میں برداشت نہیں کر سکتا میرے علی اکبر کو کوئی پتھر چبھ جائے، میں برداشت نہیں کر سکتا میرے علی اکبر کو کوئی یہ تکلیف پیش آئے۔ کبھی اس جگہ سے پتھر اٹھاتے، کبھی اس جگہ سے پتھر اٹھاتے۔ جب کربلا کو تمام پتھر میرے مولا نے اٹھا لیے، اٹھانے کے بعد پھر میرے مولا تشریف لے آئے۔ جناب زہیر صرف ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب زہیر آج ہم نے بھی یہی کہنا ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں بالکل زہیر کو جس طرح تو نے حسینی بنا دیا تھا نا، بالکل اسی طرح حسینی بنانا ہے۔ یہ زہیر میرے مولا کے ساتھ پہلے دن سے نہیں تھا، یہ صفین میں امیر شام کی طرف سے امیر مومنین کے خلاف لڑنے والے تھے۔ جناب زہیر جنگ صفین جب ہوئی تھی نا، یہ حسینی نہیں تھے، یہ شامی کہلاتے تھے، لیکن جب تبدیلی کا وقت آتا ہے نا تو انسان کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ لہذا آج ہم نے یہی دعا منگنی ہے کہ یا اللہ جس طرح زہیر کا وقت بدل گیا بالکل اسی طرح تو نے ہمیں بھی بدل دینا ہے۔ بس ایک جملہ جلدی سے سن لیجئے گا۔ جناب زہیر نئے آئے ہوئے تھے اس مکتب میں، نئے جب آئے ہوئے تھے نا تو ان کو اس مکتب کا بہت زیادہ نہیں پتہ تھا۔ انہوں نے اپنی بیگم کو بلایا، بیگم سے کہا کہ کربلا میں میں حسین پر شہید ہونے جا رہا ہوں، میں شہید ہو جاؤں گا، یہ تو ہے نا زہرا کا بیٹا، یہ تو ہے نا علی کا بیٹا، ان کو تو لوگ کفن پہنائیں گے، غسل دیں گے، ان کی میتوں کو دفن کریں گے، تم اس طرح کرنا 10ویں والے دن ظہر کے وقت ایک غلام کے ہاتھ میں کفن بھیج دینا، ایک کفن بھیج دینا تاکہ وہ کفن لے کے مجھے آ کے میری لاش کو دفنا دے، میری لاش کو دفنا دے، مجھے کفن پہنا دے۔ روایات کہتی ہیں 10ویں والے دن اس نے غلام کو کفن دیا، کہا اس کفن پہنانے کے بعد زہیر کو دفنانے کے بعد میں تجھے آزاد کر دوں گی، تو آزاد ہو جائے گا، تو یہ کفن لے جا میدان کربلا میں چلا جا، جا دیکھ جہاں جناب زہیر کا لاشا ہوگا نا انہیں اٹھانا، غسل دینا، کفن پہنانا، کفن پہنا کے پھر تم میری طرف سے آزاد ہو۔ جب 10ویں کا دن گزرا نا، شام ہو گئی، دیکھا
کہ وہی غلام کفن ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. پھر کوفے کے اندر آیا تو زہیر کی زوجہ کی جب نگاہ پڑی نا، کہنے لگی میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، اور تو نے میرے زہیر کو کفن نہیں پہنایا. وہ حبشی غلام منہ پیٹ کے کہتا ہے تو معاف کر نہ کر، اور میں نے علی اکبر کا لاشا بغیر کفن کے دیکھا، اور میں نے قاسم کا لاشا بغیر کفن کے دیکھا، اور تجھے کیا بتاؤں وہ ایک 6 ماہ کا لال تھا، علی اصغر اس کے گلے میں برچھی لگی ہوئی تھی، اور اس کا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا، اور میں کیسے انہیں کفن پہنا تھا، اور میں کس طرح زہیر کو منہ دکھاتا زہرا کے بیٹے بغیر کفن کے ہو، اور زہیر کو میں کفن پہنا دیتا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. حسین حسین حسین